الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، حسن ہی حسن ہے کس سمت اٹھاؤں آنکھیں، نور ہی نور ہے تا حد نظر آج کا دن. محترم معزز و معقر حضرات، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے. قبول ہو کہ آج میری محبت آپ سبھی کو سلام کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام مدرسہ حضرت ابو ہریرہ کے بینر تلے ہو رہا ہے، جس کا موضوع آپ بخوبی جانتے ہیں. آج جشن یوم آزادی، کیونکہ آج 15 اگست سن 2025 ہے، اور آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب ملک ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا تھا. آزادی کے متوالوں نے زنجیروں کو توڑ کر آزادی کو حاصل کیا تھا. وہ دن جس دن ملک ہندوستان کے اندر آزادی کی خوشی منائی گئی تھی وہ 15 اگست کی تاریخ تھی، اور سن 1947 کی وہ تاریخ تھی. اور آپ کو سن کر کے حیرانی یہ ہوگی کہ تاریخ 15 اگست تھی، سن 1947 تھا، اور دن بھی جمعہ کا تھا، اور آج الحمدللہ آج بھی دن جمعہ کا ہی ہے. تو آج ہم جشن یوم آزادی کے موقع پر آج ہم نے اپنی اس محفل کو سجایا ہے، کیونکہ آج کی تاریخ وہ ہے کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر ہر مذہب کا انسان اپنے طور سے جشن یوم آزادی مناتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کس طریقے سے مناتا ہے. بعض مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ترانے گنگناتے ہیں، گانوں پر ڈانس کرتے ہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ فوج کی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اعتبار سے جشن مناتا ہے. ہم الحمدللہ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمارا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے جو آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے پروگرام کا شروع کرتا ہوں. آپ حضرات کو بتلاتا چلتا ہوں کہ جب بھی کسی پروگرام کا افتتاح کیا جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے اس پروگرام کا افتتاح کرنے سے پہلے اس پروگرام کے لیے ایک صدر کا انتخاب کر لیا جائے، تاکہ جس صدر کی صدارت میں وہ پروگرام ابتدا سے چل کر انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے. آئیے میں بھی سب سے پہلے اس بات پر عمل کرتے ہوئے آج آپ کو اس نام کو بتلانا چاہتا ہوں جو نام ہماری کمیٹی نے منتخب کیا ہے. وہ اسم گرامی ہے جناب حضرت حافظ محمد لئی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کچھ ہی دیر کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں. جناب حافظ صاحب وہ شخصیت ہے جن کو ہم نے آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے منتخب کیا. آئیے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کرتے ہیں. آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی دینی محفل کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو افتتاح اور آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوتا ہے. اس کلام سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے
جو کسی دوسرے کلام میں نہیں، جس کے حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں، جس کے مفہوم و معانی میں فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا وہ سمندر ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں، جس کے سامنے عرب کے بڑے سے بڑے علماء، فصحاء، بلغاء اپنے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس نے رہتی انسانیت کو فاتو بصورت من مثلہ کا کھلا چیلنج دے دیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو پھر یہ ایک چیلنج دیا کہ لا یأتون بمثلہ، لا یأتون بمثلہ، ہے کوئی مائی کا لال جو اس قرآن کے جیسا ایک قرآن پیش کر سکے؟ ہے کوئی ایسی ماں کہ جس ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دودھ پلایا ہو کہ اس کی اولاد اس قرآن کے جیسا ایک کلام پیش کر سکے؟ ارے کلام چھوڑیے، ایک پارہ پیش کر سکے یا ایک رکوع پیش کر سکے؟ لیکن تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام فصحاء، وہ لوگ جن کو عرب کے اندر بڑے سے بڑا علم کا سمندر مانا جاتا تھا، ان لوگوں نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے، لیکن وہ اس کلام کے جیسا ایک کلام پیش نہیں کر پائے۔ تو آئیے میں اسی کلام سے آج اس محفل کا آغاز کرتا ہوں، اور میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں مدرسہ حاضہ کے ایک استاذ کو، ایک مدرس کو۔ میری مراد ہے جناب حضرت قاری محمد صامت صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے، اس تمہید کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ جناب قاری محمد صامت صاحب تشریف لائیں اور